نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے۔ مسافر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے تو وہاں مکان نہیں بناتا، اپنی ضرورت کا سامان لیتا ہے اور منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی لاہور سے چلتا ہے، کراچی کا سفر کرتا ہے، خانے وال میں کچھ ٹائم کے لیے گاڑی رکتی ہے، وہ نیچے اترتا ہے اور اپنی ضرورت کا سامان لیتا ہے اور چلا جاتا ہے کہ اس کی منزل کراچی ہے۔ اگر وہ آدمی وہیں پر دل لگا لے، چیزوں کو دیکھنے لگ جائے، اسٹیشن پر سجی ہوئی دکانوں کو دیکھنے لگ جائے اور گاڑی نکل جائے اور وہ اسی طرح برتاؤ کرتا رہے تو ساری زندگی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں بھیجا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جانا ہے اور قبر کے پیٹ سے پھر عالم آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم آخرت میں جانا ہے، وہاں پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ کھانا پینا، کاروبار، زندگی کے دیگر ساز و سامان یہ مقصود زندگی نہیں ہے۔ ضروریات زندگی ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی نہیں ہے۔ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ کاروبار ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے پانی کی مانند ہے۔ ہماری زندگی کی کشتی کے لیے دنیا کی زندگی، دنیا کی ضرورت کے سامان پانی کی مانند ہیں۔ اس کے بغیر ہماری دنیا کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے دل میں بس جائیں، ہمارے دل کا حصہ بن جائیں، تو پھر ہماری زندگی کی کشتی غرق ہو جاتی ہے، پھر انسان ہلاکت اور بربادی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو چونکہ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے اور سال کے 11 مہینے انسان غفلت میں گزار دیتا ہے، یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جو منزل کی یاد دلاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور اللہ رب العزت انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جو انسان اپنے مقصد زندگی کو پا سکے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ انسان اپنی منزل کو پا سکے رمضان کے علاوہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی خصوصی اہتمام کرواتے تھے۔ تو اگر ہم نے اس مہینے کو بھی ضائع کر دیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے کہ کسی کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اور آپ نے اس بد دعا پر آمین فرمائی۔ تو بد دعا دینے والے حضرت جبرائیل ہوں، آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو انسان کی ہلاکت میں کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے جو لمحات گزر گئے سو گزر گئے، ان پر توبہ اور استغفار کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ معافی مانگی جائے اور جو ایام باقی ہیں ان ایام کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے۔ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ رمضان کی تیاری، تو اس سے مراد ہوتی ہے افطاری کی تیاری، سحری کی تیاری، کھانے پینے، ہلا گلا، اور پھر آخری عشرے میں جا کے خریداری اور بازار کے چکر اور عید کی تیاری۔
ان تمام چیزوں کے اندر ہمارا رمضان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو افطاری اور سحری کی جو تیاری ہے وہ رمضان کی تیاری نہیں ہے، رمضان کی تیاری تو اعمال ہیں۔ روزہ اہتمام کے ساتھ، آداب و شرائط کے ساتھ رکھنا، پھر تراویح کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، گناہوں سے بچنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، لمبی لمبی دعائیں مانگنا، نوافل پڑھنا، اللہ رب العزت کے سامنے رونا اور اپنی زندگی کے مسائل اللہ تعالیٰ سے حل کروانے کے لیے دعا کرنا۔